الصلاة خير من النوم. وقال معزز مكرم محتشم لائق صدر تکریم علماء اہل سنت منبر رسول کے علاوہ بیٹھے ہوئے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی و عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل و قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادریم ناڑے، یا غوث اعظم لی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم لی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھ سے قبل آپ عالی جناب محترم ہمارے بڑے بھائی الحاج عثمان ہارونی صاحب کو آپ حضرات سماعت کر رہے تھے، ان سے پہلے آپ نے سید صاحب قبلہ کا خطاب سنا، اور منبر شریف پہ یہ علماء اکرام کی مبارک جماعت موجود ہے۔ یہ جتنے چہرے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ سارے چہرے اللہ والوں کے چہرے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 5 بچوں کے سروں پر انشاءاللہ تکمیل حفظ قرآن کا تاج رکھا جائے گا۔ مدرسے کے طلباء بظاہر کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، لیکن بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے یہ جنت کی چڑیاں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ان کی نسلوں کو جنہوں نے مصطفیٰ کے گھر میں پلنے اور پڑھنے والے بچوں کا انتظام کیا، اور ان علماء اکرام کے لیے رات و دن تیار رہے، جنہوں نے مدرسے میں آ کے یہ کہہ دیا کہ حضرت جی بچوں سے کہہ دو کہ پڑھنا تمہارا کام ہے، انتظام کرنا ہمارا کام ہے۔ ان کے اس کہنے کا سلاج نہ ہم دے سکتے ہیں، نہ سید صاحب قبلہ دے سکتے ہیں، نہ یہ دنیا دے سکتی ہے۔ اس کا صلہ انشاءاللہ اس دن ملے گا جس دن کوئی بھی قرآن والوں سے محبت کرنے والا قبر میں جائے گا
وہ فرشتے سوال کرنے آئیں گے، خدا کی قسم اس دن نتیجہ سامنے آئے گا، تب پتہ چلے گا کہ ہم نے قرآن والوں کی خدمت کر کے بے وقوفی نہیں کی بلکہ سب سے بڑی عقل مندی کی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جلسے میں آنے والے سبھی بزرگوں سے، بچوں سے، جوانوں سے، جذبات اچھے ہوتے ہیں، جوش بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو جلسوں میں مونڈ بنانے نہیں آیا کرتے، جلسوں میں تقدیر بنانے آیا کرتے ہیں، جلسوں میں تقدیر بنانے آیا کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے سبھی نے سنا اور پورے عالم اسلام کو بڑی تکلیف ہوئی ایک بدبخت کے بھونکنے سے، اللہ جلد از جلد فیصلہ فرما دے، ہمیں اس کا زمین پر رہنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ سب کچھ بات کی بات ہے، لیکن میں بڑا عجیب آدمی ہوں، میں کھانا کھا کر کے یہ نہیں کہتا تو جنتی ہو گیا، نذرانے لے کے یہ نہیں کہتا کہ جنت کا ٹکٹ تیرا ہو گیا، تھوڑا سا کڑوا آدمی ہوں، اللہ معاف کرے، کسی کے دل کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، مردہ ضمیروں کو زندہ کرنا مقصد ہے۔ کسی نے کہا تھا دل کے بھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج غیر تو بعد میں بھونک رہے ہیں، پہلے ہم اپنے سماج کے بارے میں اگر سوچیں تو میں بہت بڑا سوال نہیں، ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، کیا اتنی بڑی بستی کے اندر، اس اسلام نگر گونٹیا کے اندر، کیا صرف اتنے مسلمان ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں؟ جواب نہ دیجئے گا، بس سنیے میری بات، جب میں بولنے کہوں تب بولنا۔ ہم اپنی تعداد دیکھیں اور قرآن اور صاحب قرآن سے محبت دیکھیں، صرف نعرے لگا لینا یہ محبت کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے کچھ اور بھی اصول ہیں، اس کے کچھ اور بھی ضابطے ہیں۔ اس کے کچھ اور بھی زاویے ہیں۔ آج ہماری ہی قوم جب مدرسے کے پڑھنے والے بچے نکلا کرتے ہیں تو دیکھ کے کہا کرتی ہے یہ دیکھو زکوٰۃ کھانے والے جا رہے ہیں۔ جب علماء نکلتے ہیں تو کوئی کہتا ہے یہ چندہ لینے والے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہے اگر ان کی دکان پہ کوئی چلا جائے فون کر دیں کہ محترم مدرسے کے بچوں کے لیے کیا آپ تعاون کر سکتے ہیں، تو پہلے تو دائیں بائیں منہ کرتے ہیں لوگ، اس کے بعد کہتے ہیں آ جانا دکان پہ، جو ہوگا کر دیں گے۔ کچھ لوگ دے دیتے ہیں اور دینے کے بعد کہتے ہیں ان مولویوں سے تو تنگ آ گئے۔ یہ کڑوا سچ ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان کو اپنے مال کو اللہ رسول کے لیے سمجھتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ تانے دیا کرتے ہیں آگے لینے کے لیے، ایسا لگتا ہے جیسے کما کے رکھ دیا ہے، اس طرح کے تانے۔ ایمانداری سے سچ بتانا، ان سب کے چہرے دیکھو، یہ جتنے بھی اونچی ٹوپی والے سب کو دیکھو اور کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کے بتاؤ کوئی تمہارے دروازے پہ کبھی یہ کہہ کے آیا کہ میرے بچے کی دوا کے لیے پیسے کی ضرورت ہے مجھے پیسہ دے دو؟ بولو آیا کوئی؟ کسی نے آ کے یہ کہا کہ مجھے 5 اسٹار میں کھانا کھانا ہے مجھے کھانے کے لیے پیسے دو؟ وہ یار یہ اتنے خوددار لوگ ہیں، خدا کی قسم اپنے بچوں کو فاقے سے سلا سکتے ہیں، کسی امیر کی چوکھٹ پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ یہ وہ خوددار جماعت ہے جو کئی دن کے فاقے کر لے گی لیکن اپنی غرض سے کبھی تیری چوکھٹ پہ نہیں جائے گی۔ وہ یار ان کا احترام کیا کرو، اگر کبھی مدارس کے تعلق سے یہ تمہیں فون کیا کریں تو کبھی انہیں یہ کہہ کے تانے نہ دیا کرو کہ آ جانا دکان پہ،
جو انتظام ہوگا دے دیا جائے گا. اور یار تیرا نصیب ہے کہ تجھے انہوں نے فون کیا ہے، ورنہ خدا کی قسم ان کا اپنا معیار یہ ہے کہ اگر یہ فاقے سے ہو تو فاقے میں زندگی گزار لیتے ہیں. کسی امیر کی چوکھٹ پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے ہیں، رات و دن فاقے میں زندگی گزار لیں گے. کسی امیر سے دولت کا سوال نہیں کرتے ہیں. ہاں صاحب خدا کی قسم اگر تیرے دروازے پہ گئے ہیں تو اپنے لیے نہیں بلکہ قرآن کے لیے گئے ہیں. تیری چوکھٹ پہ اگر گئے ہیں تو مصطفیٰ کے مہمانوں کے لیے گئے ہیں. اگر تجھے جا کے کھٹکھٹایا ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے گھر میں پڑھنے والے بچوں کے لیے کیا ہے. اور تو کیا جانتا ہے اگر مدرسے کے پڑھنے والے بچے یہ کھایا کرتے ہیں تو تو یہ مت سمجھنا تیرے دسترخوان سے کھایا کرتے ہیں. یہ مت سمجھ لینا کہ ہم مدرسے کو چلاتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس دن آج ان مدرسوں پہ آ جاتی ہے، جب ان کے دامن تنگ ہو جایا کرتے ہیں، جب مدرسے کے طلبہ کے لیے دسترخوان چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اس وقت یہ جماعت نورانی رات کو مصلی بچھا دیتی ہے اور رب کی بارگاہ میں رو کے کہتی ہے اے پروردگار یہ جو بھوکے لیٹے ہوئے ہیں یہ میرے مہمان نہیں ہے، یہ تیرے رسول کے مہمان ہے جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، یہ گنبد خضرا کے مکین کے مہمان ہے. یا اللہ اگر یہ فاقے رہ گئے تو رسوائی میری نہیں ہوگی، اگر یہ فاقے رہ گئے تو رسوائی میری نہیں ہوگی، اگر کھانا نہ ملا تو ذلت میری نہیں ہوگی. اے میرے پروردگار یہ تیرے محبوب کے مہمان کہلاتے ہیں. یا اللہ رزق کا انتظام کر دے. اور لوگوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں اور خدا پڑھنے والوں